وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 69، درس نمبر 1988. آج کا موضوع، کیا ہم ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 69. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تکلیف دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی باتوں سے بری کر دیا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے، وجیح. دیکھیں سارا مضمون جو ہے، اگر آپ دیکھیں، میں اگر تھوڑی سی اور آیت پڑھ دوں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ٹھیک سیدھی بات کیا کرو، ٹھیک بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے. یعنی اگر تم ٹھیک بات کہو گے، سیدھی بات کہو گے تو تمہارے اعمالوں کو درست کر دے گا اللہ تعالیٰ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی. دیکھیں سارا مضمون جو ہے، یعنی دین سارے کے سارا، یعنی جو خلاصہ ہے وہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے. اسی آیت میں ہم نے پڑھا من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. تو سارا معاملہ دیکھیں، اس میں کوئی ایسی خاص وہ بات نہیں ہے، یعنی نہ سمجھنے والی، سیدھی بات ہے.
کہ یا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں انسان زندگی گزارے گا یا اس کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا۔ یعنی یہاں تو دیکھیں ایک بات تو گزر چکی ہے، من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں 71 نمبرات، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اطاعت کی روش اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی سے۔ تو بات تو دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات ہے، اطاعت اور بندگی، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مختلف طریقوں سے قرآن پاک میں فرمائی ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور کام کا فیصلہ ہو جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ لوگ اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ، یہ سورہ اعراف کا مضمون ہے، جس دن وہ اس کا انجام آئے گا تو اس دن اس کا تو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ ان کی مدد کی جا سکے گی۔ دیکھیں وہی بات کہ 100 باتوں کی ایک بات، اطاعت، بندگی، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اور یہی ہم میں آج کمی ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ، او کما قال، یہ آیت ہے قرآن میں، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو مسئلہ جو ہے سارا اطاعت کا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جب آغاز ہو رہا تھا اس سورت کا تو آپ کو یاد ہوگا، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، جو پہلی آیت ہے نا، ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب ہوا ہے۔ نبی کی شان تو بڑی اونچی ہے، ہدایت تو ہمارے لیے ہے قرآن، واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ تو بہرحال ساری بات جو ہے وہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ساری کامیابی اور ناکامی اطاعت اور نافرمانی میں ہے۔ کامیابی اطاعت میں کامیابی ہے اور نافرمانی کی روش میں ناکامی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اسی صورت میں، من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، واضح گمراہی کے ساتھ۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، یہ ایک مختصر بات ہے کہ پیغمبر کو تکلیف نہ دو۔ جب دیکھیں مخلوق انسان جب پیغمبر کی بات کے سامنے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو پیغمبر کو خوشی ہوگی، کیونکہ وہ آیا اس لیے ہے کہ لوگوں کی نیا پار لگا دے، اور جب لوگ اس کا ارادہ کر لیں، ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کر لیں، ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستے پر چلنے لگیں،
تو رسول کو تو خوشی ہوگی، ظاہر ہے. لیکن اگر لوگ دیکھیں، آج کا مسئلہ تو آج کے مسلمان کا ہے، اور میں بھی یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو مردم شماری والے مسلمان ہیں، جو صرف لپ سروس ہے ہماری. تو ہمارا مسئلہ بس صرف یہ ہے لپ سروس. دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند مخصوص اعمال تک، اور وہ بھی جو ہے اس کے مقصد سے ہم واقف نہیں ہیں. جو ہم یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے مقصد سے ہم واقف نہیں ہیں. دین کا مقصد آج کوئی جانتا نہیں ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے. بہرحال تو تکلیف کی بات ہو رہی ہے. یعنی دیکھیں، پیغمبر کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا. پیغمبر تو ایک پیغام پہنچانے والا ہے اور عمل کر کے ایک شہادت دینے والا ہے، عملی نمونہ پیش کرنے والا ہے. تو اس نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے گواہی لی، تمام صحابہ کرام سے، کہ حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو. تو پھر جب جواب اس بات میں دیا صحابہ کرام نے، تو آسمان کی طرف تشہد کی انگلی اٹھا کر حضور نے فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، ان کو میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. لیکن تکلیف اور خوشی یہ تو ہوتی ہے. اللہ بھی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، اس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں. اچھا، تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تو فبرأہ اللہ مما قالوا. دیکھیں پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیف، اصل تکلیف تو نافرمانی سے ہوتی ہے. پھر اس کے واقعات علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے سارے جو نافرمانی اس کی قوم نے کی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ تو قرآن نے سارے کچھ بیان کر دیا ہے سورہ بقرہ میں وغیرہ جو بھی ہے. تو وہ ایک تفصیل ہے، لیکن اصل تو اطاعت کا رویہ ہے اور نافرمانی کا رویہ ہے. آج کے مسلمان نے نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا ہے، اپنے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت سے نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہا ہے اس سے، لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا. لیکن ہم ان لوگوں کی مانند ہو گئے ہیں، اہل کتاب کی مانند. انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو پیغمبر کی اطاعت نہ کر کے، پیغمبر کے حکم کے سامنے سر نہ جھکا کے پیغمبر کو تکلیف پہنچائی. ہم بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ دیکھ لیں، دیکھیں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. نہ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. قرآن کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، نہ قرآن کے آمد کے مقصد کو جانتے ہیں، نہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. اور اس کے نور سے تو ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. قرآن تو ایک نور ہے، العلم نور، یہ ایک روشنی ہے، اور اس کو ہم نے معاذ اللہ اندھیرا سمجھ لیا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ رویہ ہے ہمارا. ہاں تم کون سے خیالات میں رہ رہے ہو، یہ تو 14ویں صدی کا زمانہ ہے، ایسا کہا جاتا ہے. زیادہ ملا نہ بنو، زیادہ ملانی نہ بنو، یہ وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. بہرحال تو اب بہرحال پھر ایک الگ رویے ہیں. ہم نے تو نافرمانی کا رویہ اپنا کر اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ راضی تھوڑی ہے ہم سے، اللہ کی لعنت میں ہے. آج کا مسلمان اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو
اور سیدھی بات کہو، یعنی جو بات کہو وہ صحیح کہو، اس پر عمل بھی کرو۔ یعنی بات قول یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ٹھیک بات کرو۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں جب نیت خراب ہوتی ہے تو جو بات ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کوئی سودا لیا، ایک مکان کا سودا کر لیا، پھر پیسے نہیں دے رہے آپ پیسے، یا آپ نے مطلب کسی کے یعنی آپ نے کسی سے مکان کا سودا کر لیا اور پھر اس کو آپ پیسے نہیں دے رہے، تو آپ کو مکان تھوڑی ملے گا جب تک آپ پیسے نہ دیں۔ وہ تو آپ کو قبضہ نہیں دے گا، نہ آپ کے نام پہ کرے گا۔ تو دنیا میں دیکھیں ہم آئے ہیں جنت کا سودا کرنے کے لیے۔ اب اگر جھوٹ موٹ ہم اللہ سے کہیں کہ تو ہمیں جنت دے دے اور ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی جنت کا خریدار بن کے ہم اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر لیں، تو لیکن بعد میں وہ تقاضے نہ پورا کرے ایمان کے، تو پھر تو بات ادھوری رہ جاتی ہے نا۔ دیکھیں تقویٰ جو ہے، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور ناراضگی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا یا بچنا، یہ تقویٰ کی روش کہلاتی ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھوٹی بات نہ کریں، سیدھی بات کریں، سچ بولیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ آج ہم زبان سے تو کلمہ طیبہ ادا کرتے ہیں، بعض اوقات تو لوگ بڑے کثرت سے استعمال کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، کوئی سودا بیچ رہا ہے تو کلمہ پڑھ کے قسم کھاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں ظاہری معاملات کے لیے ہم لوگ قسم کھانے کے لیے اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو اصل میں دیکھیں بات قولوا قولا سدیدا جو ہے وہ بات سچی کرو، سیدھی بات کرو، ٹھیک بات کہو۔ اب جو منافق ہے وہ تو جو بات کرتا ہے وہ تو جھوٹ ہوتی ہے، جیسے کہ آج ہماری نماز جھوٹ ہے، ہاں ہمارا کلمہ جھوٹا ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سے، ہم کلمہ طیبہ اصل میں آج کل تو بڑے حالات خراب ہیں۔ ہم لوگ تو یعنی جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں نے دنیا کے راستے پر ڈال دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد اور پھر ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال دیا، ہمیں دنیا دار بنا دیا، ہم اپنی اولاد کو بھی دنیا دار بنانے پر تل گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی اولاد کو، صرف دنیا کے علاوہ آپ کی ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کے لیے آپ کی کوئی اور سوچ نہیں ہے۔ انسان تو دنیا میں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کمانے کے لیے بھجوایا ہے کہ یہ دنیا میں جا کے آخرت کے لیے تیاری کرے اور جنت کو اپنا لے، جنت کو خرید لے۔ لیکن ہمارا تو آپ دیکھ لیں ایسا کوئی موڈ نہیں ہے جنت کو خریدنے کا۔ آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ بھئی تم نے سودا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا جنت کی پیمنٹ کر دی ہے، تو جس سے بھی آپ سوال کریں گے، یہ میں عام چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں خود آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ نے جنت کا سودا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ آیت آپ کو میں پڑھ کے سناتا رہتا ہوں نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ دیکھیں قرآن کو تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس پہ سوچتے تو نہیں ہیں۔ اب یہ آیت کتنی مرتبہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہیں سے، تو لیکن آپ کا تو ایسا خیال نہیں ہے کہ جنت خریدنی ہے اور میں نے اپنے آپ کو بیچنا ہے۔ رسمی طور پر ہمارے سارے کام جو ہیں وہ رسمی طور پر ہیں،
حقیقت میں یہ بیعتیں وغیرہ یہ صرف رسمی ہوتی ہیں، ہم بیعت کی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں۔ بیعت کیا ہے کہ اپنے مال و جان کو اللہ پر بیچنا اور جنت کا سودا کر لینا، اور پھر بیعت کے بعد جو ہے آپ نے یہ وعدہ وفا کرنا ہوتا ہے، یعنی پیسے چکانے ہوتے ہیں، آپ نے اللہ کا بننا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے، اس کے پھر طریقہ کار ہے۔ اور بیعت کے بعد بھی عام طور پہ لوگ جو ہے وہ اپنا اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنی مرضی ہر معاملے میں اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی باریک بینی سے اپنی یعنی جو ول ہے وہ اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں یار یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو کوئی کیا بات ہے، میں اگر اپنی مرضی کر رہا ہوں۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہر معاملہ آپ اللہ کی مرضی سے کریں، زندگی کا ہر معاملہ یعنی اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، نمبر ایک بیعت کے بعد، اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ کھانے پینے چلنے آرام کرنے جاگنے سونے، یہ سب جو ہے اس میں للہیت ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کیا کیا میری مصروفیات ہیں۔ فضول مصروفیات کو ترک کرنا ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی جو آپ کی روح کی ترقی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ فضول ہے۔ اکثر لوگ مطلب یہ ہے کہ فضول کام کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میرا مشغلہ ہے، گھوڑوں کو پالنا جو ہے یہ تو میرا مشغلہ ہے نا۔ اب بھئی یہ کیا مشغلہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم گھوڑوں کو پال لے ہو، کیوں پال لے ہو؟ یا کبوتروں کو تم پال لے ہو تو کیوں پال لے ہو؟ آپ دیکھ لیں کبوتر یہ جنگلے والے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا چھتوں پہ، کبوتر بازی، مرغوں کو پال لے ہو، اچھے مرغے اور ایسے کہ نا جو بھی ہیں۔ تو ویسے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے ٹوٹلی اپنا سرنڈر کرنا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی رضا میں کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اور پیغمبر کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ پیغمبر نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا ہے، ہم نے پیغمبر کے اخلاق اپنانے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، تو اللہ کی صفات تو پیغمبر نے اپنا لی ہیں۔ اور مومنوں کی خاصیت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لوگ بے فائدہ فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ چھوڑ دے وہ کام جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی حقیقی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی حقیقی فائدہ نہ ہو۔ دیکھیں خواہشات تو ہماری بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس اگر آپ خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر تو گئے کام سے آپ۔ خیر، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو۔ اور اس کی میں نے آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسا وہ کام وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں قولوا قولا سدیدا، سچی بات، سیدھی بات۔ اب سیدھی بات میں جو بنیادی بات ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھ دیا ہے اور آپ اپنے عمل سے اس کو جھٹلا رہے ہیں اپنی بات کو، تو پھر تو آپ کو وہ سودا نہیں ملے گا۔ پھر تو اس کے نتائج جو کہ آیت نمبر 71 میں بیان ہو رہے ہیں وہ تو پھر آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور یصلح لکم اعمالکم، نتائج کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ اب اعمال درست کرنا جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا اپنے اعمال
درست کرنے کی تمہیں توفیق دے دے گا، اور تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو جو اتفاقاً ہو گئیں یا جذبات میں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر تم اس پر اصرار نہیں کر رہے تو وہ اور توبہ کر لیتے ہو، اصلاح کر لیتے ہو، تو تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، تمہیں بخش دے گا۔ اور پھر دیکھیں یہ جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب دیکھیں تھوڑا سا یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ تینوں آیاتیں 69، 70 اور 71، ان تمام آیاتوں کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو یہ آخری جملہ جو مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت، جو کہ میں نے آغاز میں آپ کو کہا اصل میں تو اطاعت ہے، اور کلمہ طیبہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے اور دعویٰ کر رہے ہیں صاحب ایمان ہونے کا اور مسلمان ہونے کا، تو اب آپ کو اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر تو آپ نافرمانی کر رہے ہیں، پھر تو آپ نے بات جھوٹی کی ہے، قول سدید تو نہیں کہا آپ نے، آپ تو اللہ کا تقوی آپ نے نہیں اختیار کیا، اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈر رہے، اور اللہ کے عذاب سے آپ نہیں بچ پا رہے، تو آپ کا تو یہ دعویٰ فضول ہے، نہ آپ متقی ہیں، اور جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دعویٰ کر دیا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کر دیا ہے، تو آپ اس کے تقاضے اب پورے کریں، تو اعمال میں اس سے ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں من یتق اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو بھی اللہ پر یقین کر لیا، جس نے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ ابھی وقت تھوڑا ہے لیکن انشاءاللہ تھوڑی سی میں بات کروں گا اگلے درس میں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ مومنو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا، تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔